اب آپ غور کیجئے، ارشاد ہوتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا. صحابہ نے کہا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کون سا عمل ہے جسے پیغمبر نے انجام دیا اور لوگوں کو روکا؟ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک اس سے بڑھ کر ابو سفیان کی فضیلت میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. ابو سفیان کی فضیلت میں جب یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو لطف کی بات ہے کہ ابو سفیان نے سرور کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست کی. ابو سفیان نے کہا کہ حجاج مسلم بن حجاج، انہوں نے ذرا الٹا کیا ہے، حجاج بن مسلم بن حجاج جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں، انہوں نے ابو سفیان سے نقل کیا کہ اس نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پوچھ لو، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ابو سفیان نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے جس کا حسن و جمال پورے عرب میں بے نظیر نکاح کریں. آپ پوری توجہ دیجئے گا. اس واقعے کو تیجانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو صالح الوردانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو عبدالکریم مشتاق نے بھی لکھا، اس واقعے کو عرب جتنے سنی شیعہ ہوئے ان کی پوری ایک لمبی فہرست ہے، سب نے لکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی حسن و جمال میں دنیا عرب میں بے مثال ہے، اب ان سے شادی کیجئے. اچھا سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ابو سفیان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنائیں، وحی لکھنے کے لیے کاتب رکھیں. حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں. ابو سفیان نے کہا آپ مجھے کفار سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کا سالار مقرر کریں، مقرر فرمائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تھی اسی طرح اب میں کافروں کے خلاف لشکر کشی کروں. حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو ابو سفیان جو کہتے جا رہے خاتم الانبیاء کہہ رہے کوئی حرج نہیں. تو اب محقق جو اس روایت کی تحقیق کرتا کہتا کہ کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا بھیک مانگنے سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ ایسی بیدو کی روایت کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک نمبر ہے کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یا فضیلت وہ ہے جو سرور کائنات خود اپنی طرف سے کسی کو عنایت فرمائے. پہلا سوال اس روایت سے متعلق. دوسرا سوال اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کون سی فضائل ابو سفیان نے یہ روایت نقل کی ہے؟ مسلم صحیح مسلم نے صحیح مسلم، اس سے کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ تیسری بات کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا حسن و جمال کو بیان کر کے کسی کو پیش کرے؟ کوئی باپ ایسا ہے؟ یہ تو تھا ابو سفیان سے متعلق. کیا واقعاً سرور کائنات نعوذ باللہ حسن پرست ہے؟ زلیخا کی تمام تر کوشش کے باوجود یوسف تو بھاگ جائے بلکہ ارادہ کرے قتل کا، اور خاتم الانبیاء صرف باتیں سن کر عاشق ہو جائے اور کہتے ہیں اچھا کوئی حرج نہیں، تیار ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا حسن و جمال کو بیان کر کے کسی سے اس کے نکاح کی خواستگاری کرے؟ نمبر 4 کیا رسول خدا ایسے ہی حسن پرست ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی کے حسن و جمال کی باتیں سن کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور شادی بھی کر لی؟ روایت کا عجیب ترین پہلو یہ، اب آئی اصل پہلو جس پر روایت کا عجیب ترین پہلو یہ، فتح مکہ کے بعد ابو سفیان آ کے یہ ساری باتیں کر رہا. ظاہر فتح مکہ سے پہلے تو وہ مشرک تھا، تو اب کون سا مسلمان ہوا؟ فتح مکہ کے بعد یہ میں نے کہہ رہا کون سا مسلمان ہوا. یہیں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب سن 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری میں آ کر ابو سفیان نے مدینے میں خاتم الانبیاء کو پیشکش کی میری بیٹی حسن و جمال میں یکتا زمانہ ہے، آپ ان سے شادی کریں. تو سرور کائنات نے بقول مسلم کے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے.
تو بنابر اس روایت کے گویا ام حبیبہ سے سرور کائنات نے شادی کب کی؟ 9 ہجری میں. اور یہی صحیح مسلم لکھتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اس کی تشدید ختم ہو گئی تھی. اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب ابو سفیان آیا تو اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب سن 7 ہجری میں ابو سفیان مدینہ آیا تو اس وقت وہ مشرک تھا. جب یہی مسلم لکھتا ہے جب آیا تو بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا. بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ دروازے پر کھڑا، بند کر دیا. کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں. بیٹی نے کہا نہیں، تو مشرک ہے، تو خاتم الانبیاء کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا. تو سن 7 ہجری میں یہی مسلم کہہ رہا وہ بیوی تھی ابو سفیان کے مدینہ آنے سے پہلے، وہ سرور کائنات کے گھر پر. اور اس سے شادی سرور کونین کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے مکے میں. اس کا ایک لمبا واقعہ ہے. جب بخاری اور مسلم اور ترمذی سب لکھتے ہیں کہ اس کی شادی ہجرت سے پہلے سرور کائنات سے ہو چکی تھی، تو اب آپ یہ بتائیے آپ کے پاس معیار کیا ہے روایت کا کہ کون سی روایت صحیح ہے؟ آپ کی صورتحال، آپ کے مکتب کی صورتحال یہ ہے کہ جس سے مکے میں شادی ہوئی تھی آپ اس کو پھر سے گھسیٹ کے لا رہے اور دوبارہ سے شادی کرا رہے. صرف ابو سفیان کے لیے فضیلت گڑھنے کے لیے یہ ایک واقعہ ہے. خاتم الانبیاء لیٹے ہوئے، بخاری لیٹے ہوئے، سرور کائنات اپنی زوجہ کے ساتھ. ابوبکر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عمر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عثمان آتے ہیں. سرور کائنات اپنی اہلیہ سے فرماتے اٹھ جا، اپنی ٹانگیں چھپا لے. حیا کوئی چیز ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو حیا کوئی چیز ہے؟ انسانیت کوئی چیز ہے؟ اگر یہی روایت آپ محمد ابن اسماعیل بخاری کے بارے میں کہہ دیں ممبر پر، جیسے علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب فرمایا کہ میں جو جوتے لے کر آیا ہوں ممبر کے قریب اس کی وجہ ہے کہ میں مسافر ہوں، اگر میں جوتے وہاں اتار کے آتا تو کوئی چرا لیتا، اس لیے کہ پیغمبر کے جوتے تک تو چوری ہو گئے تھے. تو کہاں پیغمبر کے جوتے کس نے چرائے تھے؟ جیسے کہ ابو حنیفہ نے سب کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. یعنی ابو حنیفہ کا اتنا احترام ہے کہ اسے جوتا چور نہیں کہہ سکتے. کہیں گے تو حنفی سب اٹھیں گے مارنے کے لیے. خاتم الانبیاء کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اپنے اہلیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹانگیں کھلی ہوئی. کون سا مکتب ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اخلاق ہے؟ کہاں ہے دین، کہاں ہے حیا؟ من لا حیا اللہ لا دین اللہ. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا دین نہیں. یہ سرور کائنات کا ارشاد. کیوں پیغمبر خدا کو اس طرح؟ جب عثمان آئے، یہ روایت کیوں گڑی گئی؟ جب عثمان آئے تو خاتم الانبیاء نے فرمایا ٹانگیں چھپا لے. پریشان ہو گئے. ام المومنین نے کہا میرا باپ آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ آ کے گفتگو کر کے چلا گیا. عمر آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. عثمان پر آپ اتنے کیوں تڑپے؟ تجھے نہیں پتا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. صرف عثمان کی خاطر سرور کائنات کو یہاں تک لے کر، صرف عثمان کی خاطر انک لعلی خلق عظیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ پیغمبر علمہ شدید القویٰ، جسے شدید القویٰ نے خود تعلیم دی ہے. وہ پیغمبر کہ جس 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی، کوئی ملک اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک میرے آپ کے پیغمبر گئے، جس کے بعد کائنات کے حدود ختم ہو جاتے ہیں. لامحدود کی ذات سے جو ذات متصل ہوئی ہے وہ صرف خاتم الانبیاء کی ذات. آپ وہاں سے اٹھا کے اتنا گرا دیں یہاں تک لے کر اب کہتے ہیں کہ کیا اس سے آپ نے فضیلت بڑھا لی؟ کیا ابو سفیان کی فضیلت ہو گئی یہ کہنے سے میری بیٹی سے شادی؟ کیا سرور کائنات نے واقعی شادی کر لی؟ کہتے ہیں کہ روایت کا عجیب پہلو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی ہر درخواست کو سوچے سمجھے بغیر قبول کیے جا رہے ہیں. ویسے بھی یہ بات ناممکن ہے کہ ابو سفیان رسول خدا سے اسلامی لشکر کی سالاری کی درخواست کرے، کیونکہ ابو سفیان جانتا تھا کہ مسلمان اسے اور اس کے بیٹے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ روایت اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ اس میں ایک خطرناک تاریخی غلطی موجود ہے، کیونکہ
اہل سنت